Welcome to MK Fairy Tales. ایک زمانے کی بات ہے، سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت اور خوشحال ریاست آباد تھی۔ وہاں کے لوگ امن سے رہتے تھے اور ان پر ایک نہایت مہربان ملکہ عالیہ حکومت کرتی تھیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ان کی ننھی سی بیٹی تھی جو ابھی صرف 6 ماہ کی تھی، مگر خوشیاں زیادہ دیر تک قائم نہ رہیں۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے ظالم بھائی ظفر نے دھوکے سے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ایک خوفناک حکم دیا، اس بچی کو ختم کر دو تاکہ کوئی وارث باقی نہ رہے۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر ایک ماں اپنی اولاد کو مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس رات وہ اپنی بیٹی کو لے کر محل سے نکلی۔ ندی کے کنارے پہنچ کر انہوں نے ایک مضبوط نیلوفر کے پتے پر بچی کو رکھا، اس کے گلے میں شاہی لاکٹ پہنایا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹی شاید یہی تمہاری زندگی کا راستہ ہے۔ پتا آہستہ آہستہ پانی میں بہتا ہوا جنگل کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ جنگل کے ایک خاموش حصے میں وہ پتا آ کر رک گیا جہاں ایک طاقتور شیر آزار پانی پی رہا تھا۔ آزار جنگل کا بادشاہ تھا، بہادر، خوفناک مگر دل سے نرم۔ جب اس نے اس ننھی بچی کو دیکھا تو اس کے اندر درندہ نہیں بلکہ ایک باپ جاگ اٹھا۔ بچی نے اپنی ننھی انگلی اس کے بالوں میں الجھا دی اور اسی لمحے آزار کا دل بدل گیا۔ اس نے اسے نہایت احتیاط سے اٹھایا اور اپنی غار میں لے گیا۔ اس دن سے وہ بچی اس کی بیٹی بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ ننھی بچی اب ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی جس کا نام آصفہ تھا۔ وہ جنگل میں پلی بڑی، درختوں پر چڑھنا، جانوروں سے باتیں کرنا اور خود کو بچانا سب کچھ اس نے سیکھ لیا تھا۔ آزار اسے اپنی پشت پر بٹھا کر جنگل کی سیر کرواتا اور جب وہ تھک جاتی تو اس کے گھنے بالوں میں سر رکھ کر سو جاتی۔ ان کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا رشتہ تھا، باپ اور بیٹی کا۔ مگر آصفہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر دور محل کو دیکھتی اور محسوس کرتی جیسے اس کا تعلق وہاں سے ہو۔ اس کے گلے میں موجود وہ لاکٹ اس کے راز کی واحد نشانی تھی۔ ایک دن کچھ شاہی لوگ جڑی بوٹیاں لینے جنگل میں آئے۔ ان میں ایک بوڑھی دائی بھی تھی جو کبھی محل میں ملازم تھی۔ آصفہ درخت پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا لاکٹ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ دائی نے جیسے ہی اسے اٹھایا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تو شاہی نشان ہے، کیا شہزادی زندہ ہے؟ اسی لمحے آزار کی دھاڑ گونجی اور سب لوگ خوف سے بھاگ گئے، مگر دائی حقیقت سمجھ چکی تھی۔ محل میں ملکہ عالیہ اب بھی غم میں ڈوبی زندگی گزار رہی تھی۔ جب دائی نے انہیں لاکٹ دکھایا تو برسوں بعد ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل جائیں گی۔ جب ملکہ جنگل پہنچی تو ندی کے کنارے ان کی ملاقات آصفہ سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری بیٹی، ملکہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ ماں، آصفہ کے لبوں سے خود بخود نکلا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑیں۔ برسوں کی جدائی ایک لمحے میں ختم ہو گئی، مگر خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ ظفر کے سپاہی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے ملکہ کو پکڑ لیا۔ آصفہ چیختی رہی مگر بے بس تھی۔ آزار نے حملہ کرنا چاہا مگر سپاہی ملکہ کو لے جا چکے تھے۔ اس دن آصفہ کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ صرف جنگل کی لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک بیٹی تھی جسے اپنی ماں کو بچانا تھا۔ کچھ دن بعد اسے معلوم ہوا کہ محل میں خادموں کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی شناخت چھپائی، سادہ لباس پہنا اور آسیہ کے نام سے محل میں داخل ہو گئی۔ وہ دن بھر کام کرتی مگر رات کو چپکے سے قید خانے جاتی اور اپنی ماں سے ملتی اور اس کے لیے پھل اور جڑی بوٹیاں لاتی، اس سے باتیں کرتی اور اسے حوصلہ دیتی۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا، اب وقت آ گیا ہے، ہم یہاں سے نکلیں گے۔ آصفہ نے اپنی ذہانت استعمال کی۔ اس نے سپاہیوں کے کھانے میں ایک خاص جڑی بوٹی ملانی شروع کر دی جو انہیں گہری نیند میں سلا دیتی تھی۔ ایک رات جب پورا محل سو گیا، آصفہ نے چابیاں چرائیں
قید خانہ کھولا اور اپنی ماں کو آزاد کر لیا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی ظفر سامنے آ گیا۔ تمہاری یہ ہمت! وہ غصے سے چلایا۔ اس نے تلوار اٹھائی مگر آسفا ڈری نہیں۔ اس نے فوراً ایک پاؤڈر اس کی آنکھوں میں پھینکا۔ ظفر چیخنے لگا اور اس کی تلوار گر گئی۔ اسی وقت کچھ وفادار درباری جاگ گئے۔ انہوں نے سچ پہچان لیا اور ظفر کو پکڑ کر قید کر دیا۔ اگلی صبح سلطنت بدل چکی تھی۔ ملکہ عالیہ دوبارہ تخت پر تھیں اور ان کے ساتھ آسفا بیٹی تھی، ایک مضبوط، بہادر اور ذہین شہزادی۔ محل کے باہر ہزار کی دھاڑ گونجی جیسے وہ اپنی بیٹی پر فخر کر رہا ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمت، محبت اور سچائی انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔